بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے گلہ کروں؟ قسط نمبر 2۔ اب ایسا ہوا کہ شادی کے دن بالکل قریب آ گئے۔ سندل کی بڑی بہن بہت پریشان ہوتی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اس کی راتوں کے اٹھنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئی۔ شادی کے 2 دن رہ گئے تھے۔ سب شادی میں مصروف تھے، لیکن اس نے اپنے عاشق کو کہا مجھے لے جاؤ، اور پھر اس بار اس کا عاشق بھی مان گیا، کیونکہ وہ بھی سندل کی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس سے اس کی اب حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کو ویسے بھی اس پر ترس آنے لگا۔ پھر اس نے سندل کی بڑی بہن کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سندل کی بڑی بہن اپنے گھر سے اپنی قیمتی اشیاء اٹھا کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ صبح ہوئی تو سب نے دیکھا کہ سندل کی بڑی بہن گھر میں موجود نہیں تھی۔ سندل یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ ان کے خاندان میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی لڑکی ان کے خاندان سے بھاگی ہو، اور وہ بھی تب بھاگی جب شادی کی مکمل تیاری ہو چکی ہو۔ اب ڈاکٹر کو ان کے بڑوں نے زبان دی ہوئی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ سندل کی بڑی بہن کا رشتہ کریں گے۔ اب وہ ڈاکٹر اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اس نے ہر جگہ شادی کے کارڈ بھیجے ہوئے تھے، اور پھر ڈاکٹر نے ان لوگوں پر دباؤ ڈالا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو گھر سے بھگایا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے پیسے کھائے ہیں۔ آپ لوگ جان بوجھ کر مجھے رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ اب سندل کے گھر والے کیا کر سکتے تھے؟ وہ کافی زیادہ پریشان تھے۔ ایک تو ان کے گھر سے بیٹی چلی گئی، ان کی عزت چلی گئی، اور اوپر سے ڈاکٹر ان کو تانے مار رہا تھا۔ سب لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مل سکی۔ اب شادی کا 1 دن بچا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے مہمانوں کو بلایا۔ اب وہ سب کو کیا کہتا کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ لڑکی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اس کے گھر والوں میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اب سندل کے گھر میں سب نے مل کر فیصلہ کیا کیوں نہ اس کی بڑی بہن کی جگہ سندل کی شادی اس ڈاکٹر کے ساتھ کروا دی جائے۔ پچھلی بار کی طرح یہ فیصلہ بھی اتنا جلدی میں کیا گیا کہ سندل سے کسی نے اس کی رائے نہیں پوچھی۔ جب سندل کو پتہ چلا کہ اس نے اعتراض کیا، تو پھر گھر کے بڑے لوگوں نے اس کی منتیں کی، پھر اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو ایسی باتیں سنائی کہ وہ کمزور ہو گئی، اور آخر میں اس نے سب کا فیصلہ مان لیا، اور وہ بیچاری مجبور ہو کر ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب بڑی بہن کی قربانی چھوٹی بہن کو ہی دینی پڑ گئی۔ اب ہنستی مسکراتی ایک معصوم لڑکی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، روتی چلاتی، لیکن کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سب نے مان لیا تھا کہ اس کی شادی ڈاکٹر کے ساتھ کروا دی جائے، اور ان لوگوں نے سندل پر پہلے سے بھی زیادہ سختی کر دی کہ کہیں وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح گھر سے نہ بھاگ جائے۔ حالانکہ سندل اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور پھر اس لیے تو وہ مانی تھی کہ ابو اور امی کی عزت بچ جائے۔ مہمان آ چکے تھے، شادی کی مکمل تیاری تھی، سندل کی شاپنگ بھی کروا دی گئی۔ باقی جو اس کی بڑی بہن کو چیزیں لے کر دی گئی تھی، وہی چیزیں سندل کے حصے میں آ گئی۔ ایک رات بچی تھی کہ کل سندل کی بارات تھی۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو اپنی بڑی بہن پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، تو کسی اور کے ساتھ بھاگ چلی، لیکن اس نے سندل کو قربانی کا بکرا بنایا تو وہ بھی زیادہ شور مچا سکتی تھی۔ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی تو چپ ہو جاتی، ماں باپ کی کیا عزت کی خاطر خاموش ہو جاتی۔ اب وہ اپنی زندگی کو اپنے بڑوں کے وعدوں پر قربان کرنے جا رہی تھی۔
بس اس کے بڑوں کی زبان پوری ہو جائے، بیٹی کی زندگی کی خیر ہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی عمر کو کون دیکھتا ہے۔ بس سب کو اپنی زبان پر مان تھا، اور جو انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی زبان دی تھی اس کی لاج رکھی، اور اس کو رکھنے کے لیے سندل کی قربانی دی گئی۔ آج کی رات صرف سندل آزاد تھی۔ وہ رو رو کر سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا اور مجھے کس بات کی سزا دی گئی۔ وہ اپنے دل پر روک لگا کر بیٹھ گئی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ سندل نے اس ڈاکٹر کو صرف ایک بار دیکھا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر اس کے چاچو کے جیسا ہے، کیونکہ اس کی عمر سندل کی عمر کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ بس وہ اپنی ماں باپ کی عزت کی رکھنے کے لیے اس ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر گھر میں شادی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ گھر میں وہ سب لوگ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لے کر ادھر ادھر پھر رہے تھے، بس وہ محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے کہ ان کی بڑی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی دلہن کو تیار کیا گیا، اس کو میک اپ کروایا گیا۔ سندل ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی اور معصوم سی پری کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بس جو بھی اس کو دیکھتا اس کو حسن کی دل سے تعریف کرتا اور دل میں ماشاءاللہ کہتا، کیونکہ سندل کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ سندل نے اپنی شادی کا کسی کو بھی نہیں بتایا، اور کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے کسی دوست کو بھی نہیں بتایا۔ محلے کے لوگ بھی سندل کو آ کر یہی کہتے کہ آپ خوش قسمت ہو، آپ کا ایک اونچے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے، بیٹی وہاں پر سکون سے رہے گی، آپ کو بہت زیادہ عزت ملے گی، پیسے ملیں گے، وہاں پر سب کچھ ملیں گے۔ حالانکہ سندل کو ایسی چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی عیش و عشرت کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ بارات کے آنے کا وقت قریب آتا گیا۔ سندل کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کے پاس بیٹھا کوئی بھی شخص آرام سے سن سکتا تھا، اور وہ دھڑکن کسی کے انتظار کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ دھڑکن دل اور خوف کی وجہ سے تھی۔